تو ولی کے لیے ولی آسمان سے کوئی اترنے والی شے کا نام نہیں ہے، یا ولی زمین سے فصل کی طرح اگنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ولی انسانوں میں ہوتے ہیں، ولی مسلمانوں میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ دو باتیں خاص ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں اللہ ان کو اپنا ولی بناتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، وہ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، ایمان کے لیے سب برداشت کرتے ہیں، ایمان کے لیے گالیاں، ایمان کے لیے ماریں، ایمان کے لیے غم، ایمان کے لیے تکلیف، سب برداشت کرتے ہیں۔ سب نبی تو نبی ہوتے ہیں، ان کا ایمان تو سب سے زیادہ پختہ ہوتا۔ ایک نبی کا ایمان ایک طرف اور ساری کائنات کا ایمان ایک طرف۔ ساری کائنات کا ایمان بھی ایک نبی کے ایمان کا برابری نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات کا ایمان بھی ایک نبی کے ایمان کی برابری نہیں کر سکتا۔ نبی تو نبی ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کو سنتے ہیں، اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ نبی کے علاوہ جن کو اللہ ولایت دیتا ہے، ان کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے، سب برداشت کرتے ہیں ایمان کے لیے۔ ابو بکر صدیق اکبر سے زیادہ عرب کے معاشرے میں نبی کے بعد پورے عرب کے معاشرے میں صدیق اکبر سے زیادہ معزز، مکرم، محترم، عزت دار آدمی کون تھا؟ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں۔ پورے عرب میں صدیق اکبر بڑے باعزت تھے حضور کے بعد، ان سے زیادہ عزت والا پورے عرب میں کوئی نہیں تھا۔ لوگ ان کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، لوگ ان کی عزت میں ان کے آگے ہاتھ باندھتے تھے، لوگ مشورہ کرنے آتے تھے، یہ جس کے بارے میں فیصلہ دے دیتے لوگ آنکھ بند کر کے قبول کرتے تھے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ یہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جس کو یہ برداشت آ جائے اسی کو اللہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ عزت تھی، لوگ کرتے تھے، ایمان لانے کے بعد لوگوں نے عزت کرنی چھوڑ دی۔ جو لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے ابو بکر کے ایمان لانے کے بعد، ہاتھ باندھنا تو دور کی بات ہے، وہ ابو بکر پہ ہاتھ اٹھانے لگے۔ جو لوگ حضرت ابو بکر کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، ایمان لانے کے نتیجے میں ابو بکر صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ جان سے مارنے کے قریب کر دیا ان کو کہ مر جائیں۔ ہاتھوں سے، لاتوں سے، گھوسوں سے، ڈنڈوں سے، چہرے کے اوپر جوتوں سے۔ ابو بکر صدیق اکبر سے پوچھا گیا، جب اللہ کے نبی نے پوچھا، جب وہ مار کھا کے حضور کی بارگاہ میں لائے گئے تھے تو حضرت ابو بکر کا چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا کہ ناک نظر نہیں آتی تھی، ناک، پورا چہرہ مار کے سجا دیا تھا۔ کن لوگوں نے؟ وہی جو ہاتھ باندھتے تھے پہلے، وہی جو آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، وہی جو ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے تھے، وہی جو ان کے احسان تلے دبے ہوئے تھے، وہی لوگ جو ان کے گن گاتے تھے، انہی لوگوں نے مارا، اور اتنا مارا کہ مرنے کے قریب کر دیا۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا ایک اسٹیٹس ہو، آپ کا ایک مقام ہو، لوگ آپ کو عزت دیتے ہوں، اور کسی ایک کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ سے چھوٹنے لگے، سب کچھ آپ سے چھننے لگے، سب کچھ آپ سے جدا ہونے لگے، لیکن پھر بھی آپ اس ایک کی محبت میں جمے رہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا۔ یہی تو ایمان تھا ابو بکر صدیق اکبر کا۔ لوگ چھوٹ گئے، عزت دینی بند کر دی، مارنے لگے، مرنے کے قریب کر دیا، چہرہ سجا دیا، سانس رکنے لگی، لوگوں نے مردہ سمجھ لیا، مردہ سمجھ کے چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر کہاں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟
تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مجھے میرے چہرے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ایک آدمی نے موٹے تلوے کے جوتے پہنے ہوئے تھے، موٹے تلوے کے جوتے، اس نے اپنے جوتوں سے میرے چہرے پہ مارا ہے یا رسول اللہ۔ آسان نہیں ہے، ہاتھ باندھنے والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، شاید آپ میری بات سمجھ سکیں۔ آسان نہیں ہے۔ کسی نے اچھی بات کی ہے، الفت گہے، اسلام گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اسلام گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مشکل کام ہے۔ صحیح مسلمان بن کے تو دیکھو، یہ تو نام کے مسلمان ہیں، ذرا مشکل آئے تو ان کو دیکھو، کہاں ملیں گے یہ اپنے گھر کے علاوہ، یا کسی بل اور سوراخ کے علاوہ کہاں ملیں گے؟ یہ نام کے مسلمان ہیں جن پر مسلمان کا لفظ بولا جا رہا ہے، حقیقت کی وہ مسلمانی کہاں ہے ان کے اندر؟ یہ تکلیفیں کون اٹھائے گا؟ یہ مارے کون کھائے گا؟ یہ لوگوں کی جھاڑ جھپار کون سنے گا؟ یہ تنقیدیں کون برداشت کرے گا؟ یہ لوگ جو عزت کرتے تھے وہ عزت تار تار کریں گے، کون برداشت کرے گا؟ لیکن ہمارے اسلاف نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، جبھی اللہ نے ان کے ایمان کی تعریف قرآن مجید میں فرمائی ہے، ان کے ایمان کی تعریف قرآن مجید میں فرمائی۔ ساری مشکلیں اٹھاتے ہیں یہ ایمان کے لیے، ایک اللہ کے لیے، ایک رسول خدا کے لیے، ایک رسول خدا کے لیے، ایک بلال حبشی کی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کی تفصیل ہے۔ عثمان غنی ایمان لے کر آئے تو چاچا نے سر پھاڑ دیا ڈنڈا مار کر۔ مصعب بن عمیر نوجوان، خوبصورت، بڑے ناز و نعم والے، بڑی شان سے پلنے والے، چاچا اپنے بھتیجے پر کھل کے خرچ کرتا، ماں اپنے بچے کو اپنی آنکھ کا تارا بنا کے رکھتی، نوجوان تھے۔ صحابہ کہتے ہیں پورے عرب میں اللہ کے نبی کے بعد اگر سب سے زیادہ خوبصورت کوئی تھا تو مصعب بن عمیر تھے۔ پورے عرب میں مصعب بن عمیر حضور کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے اسلام لانے کے نتیجے میں ان کو ایمان کے نام پہ کیا قربانیاں دینی پڑی؟ آسان نہیں ہے بابا، آسان نہیں، آسان نہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے یہ ساری چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ یہ نبیوں کی بات نہیں کر رہا، نبیوں کی شان تو آسمانوں سے، عرش سے، کرسی سے، لوح سے، قلم سے اوپر ہے۔ میں تو نبیوں کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں جو اول درجے کے اولیاء ہیں، جن کے ایمان کا یہ حال ہے۔ مصعب بن عمیر، چاچا نے کہا دیکھ میں پھر سمجھا رہا ہوں، باز آ جا، آخری بار سمجھا رہا ہوں، باز آ جا، گھر سے نکال دوں گا، دانا پانی بند کر دوں گا، بیڑیوں میں جکڑ دوں گا، کپڑے اتار لوں گا۔ خدا کی قسم مصعب بن عمیر نے، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لے، مصعب بن عمیر نے ساری مشکلات ایک ایمان کے لیے برداشت کر لی، ساری مشکلات۔ معلوم ہے گھر سے نکلے تو کیا حال تھا، میں مختصر کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، موضوع کچھ اور ہے۔ میں صرف ایک آیت کے ایک جز کو بیان کر رہا ہوں۔ اولیاء کی ایک صفت ہے، وہ مومن ہوتے ہیں، لیکن کون سے مومن وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کون سے مومن، کون سے ایمان والے، یہ ایمان والے، یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا۔ مصعب بن عمیر نے کہا چاچا میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ میں تیار ہوں، لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ چاچا نے کہا پھر تو گھر سے چلا جا، کچھ ساتھ لے کے نہیں جائے گا، کچھ تیرے ساتھ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ مصعب بن عمیر نے کہا ٹھیک ہے، میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دیکھ چاچا میں کچھ بھی لے کے نہیں جا رہا،
चाचा ने कहा रुक रुक, कुछ लेके नहीं जा रहा, तेरे जिस्म पे कपड़े जो हैं तेरी कमाई के नहीं, तेरे जिस्म पे कपड़े तेरी कमाई के तो नहीं। कमीज भी उतरवा ली, तमीज भी उतरवा ली, और नीचे जो तहमत था वो तहमत भी उतारने के लिए कहा चाचा ने। तो मां ने जल्दी से अपनी चादर अपने बेटे को दे दी। मां मां होती है, और मुसअब बिन उमैर बगैर कमीज के सिर्फ मां की चादर नीचे लपेट कर, मुसअब बिन उमैर नौजवान गैर शादीशुदा, हसीन जमील खूबसूरत, अरब में नबी के बाद इनके जैसा कोई खूबसूरत नहीं। एक ईमान के लिए बेहतरीन कपड़े पहनते थे, बेहतरीन खुशबू लगाते थे, बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। एक ईमान के लिए, एक ईमान के लिए घर से निकल गए, सब कुछ छोड़ दिया, खुशबू गई, घर गया, खाना गया, सुकून गया, राहत गई, चैन गया, मां गई, चाचा गया, दोस्त गए, मोहल्ला गया, सब कुछ गया, बदन का कपड़ा भी गया, बदन का लिबास भी उतार लिया। इसी हाल में अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, जिंदगी गुजार दी मुसअब बिन उमैर ने ऐसे ही। तारीख उठा के पढ़ ले, जब ये इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो गए, शादी नहीं हुई, खूबसूरत नौजवान, सब कुछ कुर्बान करके, अपनी जान भी अल्लाह के दीन पर कुर्बान करके दुनिया से चला गया। तो इस गरीबी में ये मोमिन बंदा दुनिया से गया है कि इस बंदे को कफन देने के लिए कफन का कपड़ा भी मुसलमानों के पास मौजूद नहीं था, कफन का कपड़ा भी नहीं था, दुनिया से ऐसे ही गए। एक चादर अल्लाह के नबी ने दी तो चादर छोटी पड़ गई, सर ढांको तो पैर खुले, और पैर ढांको तो सर खुले। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, मेरे नबी रो गए, और लोगों से फरमाया, लोगों ये वही मुसअब है, ये वही मुसअब है कि जब तक ईमान न लाया था तो महंगे कपड़े पहनता था, महंगी खुशबू लगाता था, इसका अंदाज लोगों में मशहूर था, खूबरू था, लोग इसकी इत्तिबा करते थे, इसका अंदाज अपनाते थे। आज देखो दीन की खातिर कैसी गुर्बत इख्तियार की और कैसे दुनिया से जा रहा है कि कफन तक के कपड़े हम इसे दे नहीं पा रहे, सर ढांको तो पैर खुले और पैर ढांको तो सर खुले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसअब का सर ढांक दो, मुसअब का सर ढांक दो, और पैर के ऊपर इज़्गिर घास डाल दो, पैरों पे घास डालो, और सर के ऊपर और बाकी जिस्म पे चादर डाल दो, जितने हिस्से पे चादर आए, और पैरों की तरफ घास डाल के मेरे मुसअब को मेरे खुदा के हवाले कर दो कि रब ने मुसअब के लिए जन्नत के आला महल तैयार फरमा रखे। ये ईमान, ये ईमान, ये नहीं जो आजकल लोग मोमिन कहलाते हैं कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अल्लज़ीना आमनू, वली वो होगा जिसकी पहली शर्त यह है कि वो मोमिन हो, मोमिन हो, उसका ईमान हो, और ईमान वो कि ईमान को भी मोमिन बंदे के ऊपर नाज हो कि ये मोमिन बंदा वाकई काबिल फख्र है कि जिसने मेरे ईमान की और मेरी लाज रखी। वो ईमान, कुर्बानियों पे कुर्बानियां हैं लेकिन ईमान पे सौदा नहीं। एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आता कि क्यों मैंने इस्लाम कबूल किया। पहले ही अच्छा था, आराम था, सुकून था, अच्छे कपड़े थे, अच्छे खाने थे, अच्छा घर था, माँ बाप थे, घर बार था, दोस्त यार थे,
کیوں قبول کیا میں نے؟ کیوں میں نے اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں ڈالا؟ یہی مصعب بن عمیر، یہی مصعب بن عمیر نوجوان. آج نوجوانوں کو اللہ کے لیے فرصت نہیں. آج چھوٹی سی شادی 5 گھنٹے میں ہوتی ہے، چھوٹا سا نکاح 5 گھنٹے لے لیتا، چھوٹا سا پروگرام پورا دن کھا لیتا ہے. انہی نوجوانوں کو اللہ کی طرف بلاؤ کہ چلو کوئی اللہ کا ولی تمہیں بلا رہا ہے. جمعرات کے اجتماع میں حضور قبلہ امیر اہل سنت مدظل علی بیان فرما رہے ہیں، چلو اللہ کے ولی کو سن بھی لینا، اللہ کے ولی کو دیکھ بھی لینا. بندوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ کس درجے کا ایمان ہے؟ کس ضعیف درجے کا ایمان ہے؟ یہ کس ضعیف درجے کا ایمان ہے؟ اور وہ لوگ ہر مشکل برداشت کرتے، ہر مشکل اللہ کی خاطر. یہی مصعب بن عمیر ہے. حضور کے پاس جب مکے سے چاچا نے نکالا تو پیدل چلے، چلتے پیروں میں چپل بھی چاچا نے چھین لی تھی. دھوپ میں گرمی میں چلتے مکے سے. اللہ آپ سبوں کو، میری ماؤں بہنوں کو بھی اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں کو بھی، ہر کسی کو خدا مرنے سے پہلے مکہ بھی دکھا دے اور مدینہ بھی دکھا دے. آپ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ مکے سے مدینہ پیدل کتنا مشکل سفر ہے. کتنے دیر تک مستقل تیز رفتاری سے گاڑیاں چلتی ہیں جب بندہ مکے سے مدینے پہنچتا ہے. مصعب بن عمیر بغیر چپلوں کے دھوپ کی شدت میں پیدل چلتے رہے مکے سے مدینے. جب پہنچے تو رات کا وقت تھا. مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ گئے. نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کی خبر، کچھ بھی نہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے. جب رب کے نبی فجر میں آئے تو حضور نے دیکھا تو حضور آنسوؤں سے رونے لگے. فرمایا مصعب. حضور نے گلے سے لگا لی، حضور نے دعائیں دی. مصعب بن عمیر بھی حضور سے گلے رکھ کے رونے لگے. اوپر کا جسم خالی تھا، نیچے تہمت تھا، پیر پھٹ چکے تھے، خون بہ رہا تھا، جسم لہو لہام تھا. نبی نے سینے سے لگایا، دعائیں دی. اتنا حسین نوجوان، اس پر بھی لوگوں کو ترس نہیں آیا. شہر بدر ہونے پر مجبور کر دیا. یہ مصعب بن عمیر بڑی توجہ سے اللہ کی نماز پڑھتے تھے. میرے بھائی، جس نے قربانی دی ہے اس کو پتا چلے گا کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے. اس اولاد کو کیا پتا جس کو کبھی مشکلات کا سامنا نہ ہوا ہو 2 پیسے کمانے میں. اس باپ سے پوچھو جو دھوپ اور گرمی میں نکلتا ہے اور بڑوں کی گالیاں سن کر، سپروائزر کی گالیاں سن کر، لوگوں کے تانے سن کر کچھ کما کر اپنے گھر میں لے کر آتا ہے. اس باپ سے پوچھو اس 1000 روپے اور 10,000 روپے کی قیمت کیا ہے. اس اولاد کو کیا پتا جس نے کبھی مشکلات نہ اٹھائی ہوں، جس کے باپ نے کبھی اس کو دھوپ کی تپش بھی نہ لگنے دی ہو. اس کو کیا پتا کہ پیسے کیسے کمائے جاتے. مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ اسلام کی قیمت کتنی بڑی ہے. مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ اسلام کی قدر اور اسلام کی قیمت کتنی زیادہ ہمارے بڑوں نے چکائی ہے. مصعب بن عمیر رج کی اللہ کی نماز پڑھتے، دنیا چھوڑ دی، ماں چھوڑ دی، پیار کرنے والا چاچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، آسائش چھوڑ دی، لباس اتار لیا گیا، ننگا پیر کر کے ننگے پیر وہاں سے چلنے پر مجبور کیا گیا. مار کھائی وہ الگ ہے. مصعب بن عمیر جب فارغ ہوتے قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، نبی کے ساتھ جہاد پہ جاتے، نبی کے ساتھ رہتے. کہیں سے کچھ آ جاتا کھا لیتے، نہیں ملتا صبر و شکر کرتے. اتنا خوبصورت نوجوان رات کو اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے. حضور کے ساتھ عمر فاروق اعظم کا گزر وہاں سے ہوا تو عمر فاروق اعظم نے کہا مصعب
رات ہو گئی ہے، آہستہ آواز سے قرآن پڑھو، آہستہ آواز سے۔ مصعب رات کا وقت ہے، آہستہ آواز سے قرآن پڑھو۔ تو مصعب بن عمیر جب قرآن پڑھتے تھے تو گم ہو کے پڑھتے تھے، گم ہو کے پڑھتے، وہ پڑھتے پڑھتے ان کی آواز خود بخود اونچی ہو جاتی تھی، پڑھتے ہوئے روتے بھی تھے، کیونکہ انہوں نے قیمت چکائی بھی تھی اسلام کی قیمت چکائی بھی تھی۔ تو سارے زخم یاد آتے تھے، ساری تکلیفیں یاد آتی تھی، سارے دکھ یاد آتے تھے، پڑھتے پڑھتے روتے تھے، روتے روتے آواز بلند ہو جاتی تھی قرآن پڑھنے کی۔ تو عمر فاروق اعظم گزرے، فرمایا مصعب رات کا وقت ہے، نیچی آواز سے قرآن پڑھو، نیچی آواز سے، اللہ اکبر۔ تو میرے نبی نے مصعب بن عمیر کو تو کچھ نہیں کہا، میرے نبی مصعب بن عمیر کا غم جانتے تھے، میرے نبی نے مصعب بن عمیر کو تو کچھ نہیں کہا، میرے نبی نے عمر فاروق اعظم سے کہا عمر مصعب کو منع نہ کر، مصعب جیسے چاہے قرآن پڑھے، مصعب کو پڑھنے دے، اس کے دل کا دکھ میں ہی جانتا ہوں، پڑھنے دے، اس کو منع نہ کر، اس کو منع نہ کر، یہ جیسا پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دے۔ عمر فاروق اعظم کا منع کرنا اپنے لحاظ سے درست تھا کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو، لیکن مصعب بن عمیر پڑھتے پڑھتے بے خود ہو جاتے، اور بے خود ہو کے آواز اونچی ہو جاتی، مسجد نبوی میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی۔ تو عمر فاروق اعظم نے منع کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر مصعب کو منع نہ کر، جس طرح مصعب قرآن پڑھتا ہے پڑھنے دے، اسی طرح پڑھنے دے، اسی طرح مصعب کا پڑھنا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔